اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لاکھوں درود و سلام محمد والے محمد کی ذات پر۔ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے، ان کا منہ کالا ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب سے میں پیدا ہوا ہوں یہ دہشت گردوں کا جماعت کا راج رہا ہے اس شہر میں۔ جب سے میں پیدا ہوا ہوں یہی مصطفیٰ کمال، یہی وسیم پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، یہی لوگ اقتدار کر رہے تھے۔ آپ اگر کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرنے کو تیار ہو، میں آج بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں۔ آپ لسانیت کھیلیں گے، آپ ایتھنک پالیٹکس کھیلیں گے، تو پھر جو ہم آپ کے ساتھ کریں گے آپ کو یاد رہے گا۔ میں کچھ نہیں کروں گا، اس شہر کے عوام، اس صوبے کے عوام آپ کو رد کریں گے۔ یہ وڈیرا گینگ پورے سندھ کے اوپر مسلط ہے اور ان مظلوم ہاریوں کسانوں کے حقوق بھی غصب کر رہا ہے۔ ناظرین، سندھ بلدیاتی ترمیمی ایکٹ کو لے کر پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان جو بیان بازی کا سلسلہ ہے وہ اپنے عروج پر ہے، اور دونوں جانب سے ایک دوسرے پر عوام دشمنی پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں اور بڑی شدید ایک دوسرے پر تنقید کی جا رہی ہے۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے مسلسل تنقید کے جواب میں آج پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں خاصا انہوں نے سخت لہجہ اختیار کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ تک کہا کہ پاکستان مرد آباد کے نعرے لگانے والے اب ہمیں سمجھائیں گے، ہمیں لیکچر دیں گے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے اور حب الوطنی کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایم کیو ایم لسانیت کی سیاست سے باز نہ آئی تو پھر ہم ان کو وہ سبق سکھائیں گے کہ وہ یاد رکھیں گے۔ اب لسانیت اس شہر میں نہیں چلے گی، اس صوبے میں نہیں چلے گی، اور نہ ہی اب پتنگ چلے گا، نہ ہی اب بلہ چلے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ اب صرف سندھ میں اور کراچی میں تیر چلے گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ تک کہا ہے کہ اگر آپ مثبت تنقید کریں گے تو پھر آج بھی میں آپ کے ساتھ اور ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ اگر کہیں پہ بلدیاتی ایکٹ پر آپ کو کہیں اعتراضات ہیں، کہیں آپ کے خدشات ہیں، تو ہم وہ آپ کے خدشات دور کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تعمیری سیاست کریں۔ اگر آپ لسانیت کو استعمال کریں گے، لسانیت کی سیاست کریں گے، تو پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اور پھر آپ کو وہی جواب دیا جائے گا جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ ایم کیو ایم کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی اس میں عامر خان صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ وڈیروں کی سیاسی جماعت ہے، وہ عوام کی جماعت نہیں ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ وڈیروں کا ایک گروہ ہے۔ عامر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ تمام مظلوم قومیتوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ڈٹ کر کھڑی ہے۔ عامر خان صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی سندھ میں کسانوں اور ہاریوں کے حقوق غصب کر رہی ہے، وہ سندھ کے دیہی علاقوں کی نمائندہ جماعت نہیں ہے۔ یہ خاصا ایک دلچسپ اس پر تبصرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ عامر خان صاحب کو ہم کافی پرانے جانتے ہیں، اور عامر خان صاحب کا انداز سیاست بھی ہم جانتے ہیں۔ وہ کہاں جب مہاجر قومی موومنٹ پہ تھے، آفاق احمد صاحب کے ساتھ تھے، وہ کہاں رہتے رہے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ کون ان کے سارے معاملات برداشت کرتا تھا، خرچے اٹھاتا تھا، کس نے انہیں جیل سے نکلوا کے اپنے پاس محفوظ رکھا تھا کہ انہیں الطاف حسین گروپ جو ہے ایم کیو ایم وہ ان کو مار نہ دے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ تاریخ کا حصہ ہے، لوگ جانتے ہیں، عامر بھائی بھی جانتے ہوں گے کہ کیا میں بات کیا کر رہا ہوں۔ اور پھر پریس کلب پر جب آفاق احمد اور عامر خان صاحب کے حوالے سے مجھے آج بھی یاد ہے، مہاجر قومی موومنٹ کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے کراچی پریس کلب کے باہر احتجاج کیا تھا اپنے جو قیدی ہیں مثلاً آفاق احمد صاحب اور عامر خان صاحب کے حق کے لیے، کہ انہیں خدشہ تھا کہ شاید انہیں مار دیا جائے گا، کیونکہ اس وقت وسیم اختر صاحب بھی وزیر داخلہ رہے، کچھ عرصہ رؤف صدیقی صاحب بھی وزیر داخلہ رہے۔ یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، ہمارے لوگوں کی یادداشت بڑی کمزور ہے۔ تو ایم کیو ایم کے لوگوں نے ان خواتین پر حملہ کیا تھا، اور ان خواتین کو انہوں نے تشدد کا نشانہ بھی بنایا تھا۔ اس میں خود آفاق احمد صاحب کی اہلیہ محترمہ بھی شامل تھیں، اور خود عامر خان صاحب کی اہلیہ محترمہ بھی شامل تھیں، اور شاید یاد بھی ہوگا عامر خان صاحب کی اہلیہ کو
کہ کس طریقے سے انہیں زد و کوب کیا گیا تھا، کس طریقے سے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور کیسے وہاں سے جان بچا کر وہ پریس کلب کے اندر آئیں اور پھر اس کے بعد وہاں سے پولیس پروٹیکشن میں انہیں وہاں سے روانہ کیا گیا۔ یہ ساری صورتحال اس لیے بتا رہے ہیں کہ ایم کیو ایم نے مہاجروں کو سب سے زیادہ مظلوم قوم بنا دیا ہے۔ عامر خان صاحب آج دعویٰ تو کر رہے تھے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ مظلوم قومیتوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ عامر خان صاحب، آپ کبھی ایم کیو ایم حقیقی کا حصہ ہوتے ہیں، کبھی ایم کیو ایم کا حصہ ہوتے ہیں، اور جہاں بھی آپ ہوتے ہیں آپ ایم کیو ایم حقیقی میں رہے تو پھر بھی مہاجر مارے جاتے رہے دونوں جانب سے۔ تو لسانیت کو یہ بات ڈن ہے عامر خان صاحب، آپ لسانیت کی سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ آپ لوگ معذرت کے ساتھ ایشوز کو پھر لسانیت کی جانب جوڑتے ہیں، مہاجروں کے ساتھ جوڑتے ہیں اور مہاجر حقوق کے ساتھ جوڑتے ہیں، جو کہ مہاجروں کو آج تک کبھی پہلے ملتے بھی تھے، اب بالکل نہیں ملتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ پرویز مشرف صاحب کے دور میں سیاہ سفید کے مالک تھے۔ آپ چاہتے تو کراچی کا ہر مسئلہ حل ہو سکتا تھا، اندھی طرح فنڈز ملے آپ کو، اور بلا شرکت غیرے آپ 10-15 سال جو ہیں وہ کراچی پر راج کرتے رہے، سندھ پر راج کرتے رہے، ساری وزارتیں آپ کے پاس تھیں، میئر آپ کا تھا، آپ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن کراچی کو آپ کوئی ایک ایسا منصوبہ نہیں دے سکے جس کو آج مثال بنا کر کراچی کے عوام کے سامنے رکھا جائے کہ کراچی والوں یہ منصوبہ تھا جو ایم کیو ایم نے آپ کو دیا تھا۔ ہاں، یہ بات ضروری ہے کہ پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ چونکہ یہ ایک بلدیاتی نظام ہے اور یہ ایک عوامی مفاد کا نظام ہے، اس پر کوشش کرنی چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینا چاہیے اور کنسنسس پیدا کرنا چاہیے، اور پیپلز پارٹی کا ماضی بھی اسی بات کی گواہی دیتا ہے۔ جب وفاق میں حکومت تھی تو بہت سارے ایشوز، ایون 18ویں ترمیم پر پیپلز پارٹی نے تمام پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو جو پارلیمان میں ہیں ان کو سب کو ایک آن بورڈ لیا تھا اور ایک مشترکہ فیصلہ لیا تھا۔ اسی طرح جو NFC ایوارڈ ہے جو صوبوں میں وسائل کی تقسیم کا فارمولہ تھا، اس پر بھی پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کی اس وقت پنجاب میں حکومت تھی، شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، تو اس وقت ایک کنسنسس پیدا کیا گیا اور بڑے زبردست طریقے سے وہ ساری چیزیں آئیں۔ تو ابھی بھی ہم پیپلز پارٹی سے درخواست کرتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بڑے دل کا اور بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان جماعتوں کو ساتھ بٹھائے گی، لیکن بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے۔ ہم ایم کیو ایم کا انداز سیاست سمجھتے ہیں، اور آج ہم نے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب انتہائی سینئر سیاستدان، بڑے سمجھدار سیاستدان، بڑے پولائٹ سیاستدان، مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے اچھے دوست ہیں، عامر خان صاحب، لیکن ہم نے سارا دن آج جو پریس کانفرنس سنی، مہاجروں سے باہر آپ نکل ہی نہیں رہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، یہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ اقلیت کا مطلب غیر مسلم ہوتے ہیں؟ اب انڈیا میں مسلمانوں کو اقلیت کہا جاتا ہے، تو کیا وہ غیر مسلم ہے؟ نعوذ باللہ۔ اقلیت کا مطلب ہوتا ہے جس کی تعداد کم ہوتی ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سندھ اسمبلی میں تحریک انصاف، ایم کیو ایم، TLP، GDA، یہ سارے مل ملا کے جو بھان پتی کا کنبہ ہے، یہ اقلیت ہے، ان کی تعداد کم ہے۔ اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، آپ تو پرانے سیاستدان ہیں، پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، اسمبلی میں ہمیشہ فیصلہ اکثریت کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ یہ کیا مظلومیت کا رونا رو کے، اور مہاجروں کو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مہاجروں کو ساری زندگی مظلوم رکھنا چاہتے ہیں، ان کی اپنی دھرتی ہے، یہ اردو بولنے والوں کا ملک ہے، یہ ہم سب کا ملک ہے۔ خدا کے لیے آپ بس کریں، کب تک آپ مہاجروں کی لاشوں پہ سیاست کریں گے؟ کب تک آپ مہاجروں کے حقوق کا رونا رو کر، ان سے ووٹ بٹیر کر انہی پہ ظلم کرتے رہیں گے؟ بس کر دیں، بس کر دیں، بس کر دیں، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ یقیناً یہاں تک ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ کو جو بلدیاتی ترمیمی ایکٹ ہے، بلدیاتی ترمیمی ایکٹ پر آپ کو اعتماد میں لینا چاہیے، آپ کے ساتھ بیٹھ کر ایک کنسنسس پیدا کرنا چاہیے۔ لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں، یہ ضروری آئین کا تقاضا نہیں ہے۔ آئین پاکستان اور جو پارلیمانی قواعد و ضوابط ہیں، اس میں اکثریت، جس کے پاس اکثریت ہے وہ اپنی مرضی کے بل پاس کرائے گی۔
اس کو آپ بلڈوز کہتے رہے, اس کو جو مرضی ہے کہتے رہے, باقی لوگ بھی تو کرتے رہے. آپ جب تھے پرویز مشرف دور میں پیپلز پارٹی کی ترامیم کو اٹھا کے یوں پھینکتے تھے آپ, اور آپ بڑے اس وقت تو ناچتے تھے کہ ہم اکثریت میں ہیں, اس وقت ہماری اکثریت ہے, ہماری مرضی کے بل پاس ہوں گے, ہماری مرضی کے قوانین پاس ہوں گے. یقیناً جس کی اکثریت ہوتی ہے, یہ کس کو آپ اردو بولنے والوں کو واقعی اب مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جاہل اور گنوار سمجھ لیا ہے. لیکن اردو بولنے والے نہ جاہل ہیں نہ گنوار ہیں, وہ اس ملک کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے اور باشعور لوگ ہیں. آپ ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں لسانیت کے نام پر. بس کریں خدا کے واسطے. کیا لوگ بھول گئے کہ کراچی میں کتنی لاشیں اٹھائی گئی ہیں؟ لوگ بھول گئے کہ گٹروں میں بوریوں میں بند کر کے لاشیں سیوریج گٹروں میں پھنسا دی گئی جاتی تھیں, اور مہینوں بعد پتہ چلتا تھا, جب کوئی گٹر بند ہوتا تھا اور پتہ چلتا تھا کہ بوری سے ایک لاش نکلی ہے. کیا ظلم نہیں کیا گیا کراچی والوں کے ساتھ؟ ایم کیو ایم کے نام پہ حقیقی کے لوگوں کو مارا گیا, حقیقی کے نام پہ ایم کیو ایم کے لوگوں کو مارا گیا. شریف خان یہاں پر سندھ سے اپنی جان بچا کر یہاں پر آئے تھے لاہور میں, اور وہاں سے ٹارگٹ کٹل بھیج کے ان کو لاہور میں ٹارگٹ کیا گیا. یہ کیا لوگوں کو نہیں پتا؟ یہ کس کو بیوقوف بنا رہے آپ؟ کیا ہوا تھا جب آفاق احمد کے حقیقی گروپ کے ایم پی ایز سندھ اسمبلی میں شرکت کے لیے آئے تھے, ان کو کیوں برقعے پہن کے آنا پڑا تھا, اور کیوں بس پر حملہ کیا گیا تھا اور خواتین کے اوپر سے چادریں نوچی گئی تھی؟ یہ آپ کے دور میں ہوا تھا, آپ نے کروایا تھا. کیا اردو بولنے والے بھول گئے یہ ساری چیزیں؟ نہیں بھولے. اردو بولنے والے یہ ساری چیزیں کبھی نہیں بھولیں گے. جن کے گھروں سے جنازے اٹھے وہ نہیں بھولیں گے. یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ آپ پھر وہی پرانا راگ 2021 میں وہ راگ. نہ بابا نہ. اب کراچی والے تو اب تو ان کو آزادی ملی ہے. اب تو وہ ٹی ٹی اور کلاشن کوف کے خوف سے آزاد ہوئے ہیں. اب تو انہیں بھائی بندی, دادا گیری, بھتہ خوری, قتل و غارت گری, جلاؤ گھراؤ, خوف, وحشت, دہشت, وہ تو اب آ کے آزاد ہوئے ہیں. اب کراچی کے لوگ اپنی مرضی سے فیصلے کریں گے. اب لسانیت استعمال کریں گے. لسانیت اور اردو بولنے والے اور سندھی وڈیرے قبضہ کر رہے, سندھی وڈیروں کے خلاف بالکل آپ بات کریں, کھل کے بات کریں. جہاں پہ پیپلز پارٹی غلط ہے, پیپلز پارٹی مسلسل اقتدار میں رہنے کے باوجود کراچی کے لوگوں کو وہ سہولیات نہیں دے سکی جو دینی چاہیے تھی. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. وفاق کو وہ فنڈ دینے چاہیے کراچی کو. کراچی کیونکہ جو آپ کے وسائل کی جو جنریشن ہے وہ کراچی میں سب سے زیادہ ہے. 75% وہ کما کر دیتا ہے پورے پاکستان کو, تو اس کو اس کا رائٹ ملنا چاہیے. وہاں پر پانی کا مسئلہ K4 ہے, اس کو فوری طور پر اس کو مکمل کرنا چاہیے. وہاں پر جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے. اور ایک خصوصی فنڈ وفاق, بھلے وہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, جس کی مرضی ہے, کراچی اس ملک کا دل ہے, اور دل کے بغیر مردہ جسم ہو جاتا ہے. ہمیں کراچی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. ہمیں کراچی کے لوگوں کو وسائل دینے ہیں. ہمیں کراچی کے لوگوں کو وہ سہولیات دینی ہیں. کراچی چلے گا تو پاکستان چلے گا, اور خدا نہ کرے اگر کراچی رک گیا تو پھر پاکستان بھی رک جائے گا. ایم کیو ایم کیا نہیں کیا یار آپ لوگوں نے؟ خدا کے واسطے بس کر دیں یہ لسانیت. کب تک آپ مہاجر, وہ اس دھرتی کے مالک ہیں. کسی کے باپ کا ملک ہے یہ اردو بولنے والوں کا ملک ہے. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ مہاجر کا نعرہ لگا کے آپ ان کو کتنا بدنام کریں گے اردو بولنے والوں کو. آپ لوگوں نے ان سے پاکستان کے جھنڈے کو آگ لگوائی. آپ نے ان سے پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف نعرے لگوائے. آپ نے پاکستان کے خلاف نعرے لگوائے. کب تک بلیک میل کرو گے؟ بس کرو یار, خدا کا واسطہ ہے. ووٹ مانگو, کام کرو, ووٹ لو. کام نہیں کرو گے, یہ ڈرامے بازیاں کرو گے تو ووٹ آپ کو نہیں ملیں گے. عامر خان صاحب, لوگ آپ کو جانتے ہیں اس وقت سے جب آپ اور آفاق بھائی نے الطاف بھائی پہ فائر کیا تھا. اس وقت سے لے کے آج تک لوگ آپ کو جانتے ہیں. کہ پاگل ہیں لوگ کراچی والے, وہ نہیں جانتے آپ کو. اور میں تو حیران ہوں کہ آپ کیسے یہ ساری باتیں کرتے ہیں. آپ لوگوں کو, اردو بولنے والوں کو کب تک استعمال کریں گے؟ بس کر دے یار. ایک مہذب پڑھا لکھا با تہذیب لوگوں کو آپ نے بدنام کر کے رکھ دیا ہے یہ ایم کیو ایم کے نام پہ. سیاست کریں, ڈرامے بازی نہ کریں, یہ لسانیت بند کریں. پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ بڑے پن کا مظاہرہ کرے, تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد ملے. جو چیز اعتماد سے ہوتی ہے ان لوگوں کا اعتماد ہونا چاہیے. یہ عوام کے لیے ہے, آپ کے کسی کا ذاتی مفاد تھوڑی ہے.
سارے پیپلز پارٹی بھی عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہے, MQM بھی عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہے, ANP بھی عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہے, PTI بھی عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہے, GDA بھی عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہے, مسلم لیگ فنکشنل بھی عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہے. تو ضروری ہے کہ اس میں آپ کنسنسس پیدا کریں. کنسنسس پیدا کریں گے تو ان لسانیت پھیلانے والوں کو یقیناً یہ بھاگیں گے آپ سے, ہمیں پتہ ہے. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ لوگ ان کو کچھ بھی کر لو, یہ لسانیت استعمال نہیں کریں گے, یہ مر جائیں گے. ان کا ایک کونسلر نہیں منتخب ہو سکے گا جو انہوں نے کراچی کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے. جتنی انہوں نے کراچی کی اردو بولنے والے نوجوانوں کی نسل کشی کی ہے, پوری ایک جنریشن کو ذبح کیا ہے ان لوگوں نے. اور آج پھر یہ MQM کا نعرہ لگا, لسانیت کا نعرہ لگا رہے. یقیناً لسانیت کا نعرہ اب نہیں چلے گا. آپ کراچی کے حقوق کی بات کریں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کراچی کا حق ہے. کراچی دراصل پاکستان ہے اور کراچی ہی پاکستان کو لے کے چلے گا. جب بھی پاکستان اٹھے گا, جب بھی پاکستان معاشی طور پر مستحکم اور مضبوط ہوگا, اس میں 80% صرف اور صرف 80% کراچی کا حصہ ہوگا. باقی پورا ملک 20% ڈالے گا. کراچی میں اتنا پوٹینشل ہے. یہ کراچی تو ہے جو اتنے مسائل کے باوجود آج بھی کھڑا ہے, ٹوٹا نہیں ہے. وہاں پر ایک دن میں 100 لاش گری ہے, کراچی نہیں ٹوٹا. وہاں پر کچرے سے گلیاں بھر گئی, سڑکیں بھر گئی, کراچی نہیں ٹوٹا. کراچی والوں کو پینے کا پانی نہیں ملا, کراچی نہیں ٹوٹا. کراچی والوں کو آدھے گھنٹے کے اندر اندر پورا شہر بند کر دیا گیا, کراچی نہیں ٹوٹا. گیا بھتہ مانگا گیا, کراچی نہیں ٹوٹا. جسموں میں ڈرل کیے گئے, کراچی نہیں ٹوٹا. زندہ انسانوں کے ناخن کھینچے گئے, کراچی نہیں ٹوٹا. اور کراچی ٹوٹے گا بھی نہیں. کراچی کمزور نہیں ہے کیونکہ کراچی ان لوگوں کا شہر ہے جنہوں نے اس ملک کو, جن کے بزرگوں نے اس ملک کو بنایا تھا. جن لوگوں کے بزرگوں کا خون اس ملک کی بنیادوں میں شامل ہے. اس لیے کراچی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے اور کراچی اپنے پاؤں پہ کھڑا رہے گا. اب کوئی کراچی کو لسانیت کے نام پہ, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ PTI ہو, چاہے وہ MQM ہو, کوئی بھی ہو, اب کراچی کو وہ لسانیت کے نام پہ استعمال نہیں کر سکے گا. تعمیری سیاست کریں, مثبت سیاست کریں. اس ملک کو طبقوں میں مت بانٹیں. بہت نقصان اٹھا لیا اس ملک نے طبقوں میں تقسیم ہو کر, اور بہت نقصان اٹھا لیا خود اردو بولنے والوں نے ان طبقات میں تقسیم ہو کر. ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں, کمنٹ کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ جو بھی ہماری ویڈیو آئے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ ناصر.